بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے آغاز۔ انگنت درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل میں پروگرام اسلام نظام حیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فاروق الحسینی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ راغب حسین نعیمی صاحب۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی چیز قابل فخر ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا فخر اور رونق قرآن مجید ہے۔ اس پیغام اور دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کا بڑا ذکر آیا ہے۔ علامہ راغب حسین نعیمی صاحب سے التماس ہے کہ وہ اس سورہ میں جو بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے اس کے متعلق مزید آگاہی فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں پہ آپ کا واسطہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں سے پڑا۔ مدینہ کے یہودی جو اپنے آپ کو اللہ کی پسندیدہ قوم خیال کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے انعامات کو کثرت کے ساتھ نازل فرمایا۔ بنی اسرائیل کا جب ہم آغاز دیکھتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اولاد حضرت اسحاق، اور بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد اسی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا ظہور۔ سورہ بقرہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ان کے مختلف وعدوں کو جو مختلف موقعوں کے اوپر مختلف مواقع پر توڑتے رہے انہیں بیان فرماتا ہے۔ ان کے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کو بیان کرتا ہے۔ عبداللہ بن سوریہ یہودیوں کا ایک عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم جبرائیل کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہو؟ تو عبداللہ بن سوریہ نے کہا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے، ہمارے معاملات کے اندر دخل دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب اطہر پہ نازل ہوئے، اس پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے کی وجہ سے نبوت کا وہ سلسلہ جو یہودیوں میں جاری اور ساری تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے دوسرے سلسلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو گیا۔ یہ وہی یہودی ہیں کہ جنہیں اس بات کا پختہ ایمان تھا کہ تورات ہمیں ایک ایسے نبی کی بشارت دے رہا ہے کہ جس نبی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور جس پر ایمان لانا ہم تمام پر لازم ہے۔ اور یہ وہی نبی تھے کہ جس نبی کا نام لے کر جنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جاتی تھی کہ پروردگار ہم اس نبی امی کے واسطے کے ساتھ اس جنگ میں فتح یابی کی دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ہمارے دشمن کے مقابلے میں فتح یاب فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کو مانتے ہوئے ان یہودیوں کو ان جنگوں کے اندر فتح و کامرانی سے ہمکنار کرتا رہا۔ اس کے باوجود، اس حقیقت باہرہ کے باوجود، یہودی کتمان حق کیا کرتے تھے، حق کو چھپایا کرتے تھے،
ان آیتوں کو جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا، ان آیتوں کو چھپا دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ تورات میں تحریف کر دیا کرتے تھے اور تورات کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا کرتے۔ غریب کے لیے کوئی حکم تلاش کرنا ہوتا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی، اور کسی امیر کے لیے اگر کہیں پر کوئی کمی کرنی ہوتی، اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوتا، تو اس امیر کے لیے رقم لے کر راستہ تلاش کر دیا جاتا۔ غرض ہے کہ یہودیوں کے تمام جو ان کا پس منظر ہے اور جو ان کی عادات ہیں اور جو ان کے خصائل ہیں، ان تمام کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا تاکہ مسلمان آگاہ ہو جائیں کہ یہ یہودی کبھی بھی ان کے ناصر نہیں بن سکتے، ان کے مددگار نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ ان سے دشمنی کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ لوٹتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد فاروق الحسینی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام اسلام نظام حیات کے ساتھ سورۃ البقرہ کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ علامہ راغب حسین نعیمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کو سورہ بقرہ کا نام کیوں دیا گیا؟ ایسا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے جی، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم میں، بنی اسرائیل میں پیش آیا۔ جی، اس قصے کی بنیاد پر اس سورہ کو سورۃ البقرہ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اس کی مزید تفصیل تھوڑی سی آپ۔ جی، ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک مالدار شخص تھا۔ جی، اس مالدار شخص کے رشتہ داروں نے، جنہوں نے آگے چل کے وارث بننا تھا، اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد قاتلوں نے ہی اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان مقتول کے قاتلوں کو تلاش کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اب تلاش شروع کر دی۔ صحیح۔ کیونکہ قتل کرنے کے بعد انہوں نے مقتول کو ایک اور بستی کے دروازے پہ ڈال کے آ گئے تھے۔ جی جی، اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کے ایک خاص حصے کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے تو مقتول یہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بات بڑی اچنبھے کی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک گائے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگائیں تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی یہ آیا تھا کہ تم نے گائے کو ذبح کرنا ہے۔ بنو اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں سوالات شروع کر دیتے، ایک سوال کرتے، دوسرا کرتے، تیسرا کرتے۔ یہاں بھی کچھ اس قسم کا صورتحال ہوئی، چونکہ قاتل ہی مقتول کے خون کے دعوے دار ٹھہرے اور خون قاتل کو تلاش کرنے والے بن گئے، تو جب ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی گئی اور پیش آئی تو وہ بڑے پریشان بھی ہوئے اور گائے کے بارے میں پوچھنے لگے کہ جی گائے کون سی گائے ہوگی، وہ ہم پہ مشابہ ہو گئی ہے، کس قسم کی گائے کو ہم نے ذبح کرنا ہے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ عمر کی کتنی ہوگی۔ اس طرح کے سوالات جب کیے گئے تو وہ سوالات کرتے ہوئے ایک خاص گائے پر پہنچتے چلے جا رہے تھے، اور وہ گائے اللہ کے ایک نیک بندے کی تھی جو مرتے ہوئے اپنے بچے کے لیے جنگل میں چھوڑ گیا تھا۔ جنگل میں وہ گائے چرتی رہی، وہ گائے اپنی جوانی کو پہنچ گئی، بڑی خوبصورت ہو گئی، زردی مائل اس کا رنگ تھا، اور وہ گائے ایسی تھی جو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہیں کی گئی تھی، دیکھنے والے کو بڑی ہی خوبصورت اور خوشنما لگتی تھی۔ جب اس بچے کو یہ حکم ہوا کہ تم نے گائے کو بیچنا ہے، بازار میں لے کے جانا ہے، بازار میں لے کے گیا، 3 دینار اس کے ملے۔ والدہ سے پوچھنے کے لیے دوبارہ آ گیا، والدہ نے کہا کہ اس کی قیمت کو بڑھا دو، قیمت بڑھ گئی، پھر والدہ سے پوچھنے کے لیے آیا۔ اس طرح کرتے کرتے کرتے
اس گائے کی قیمت یہ قرار پائی کہ یہ بے عینی ہی وہی گائے تھی کہ جس کا حلیہ بنو اسرائیل کو بتا دیا گیا کہ تم نے اس قسم کی گائے کو ذبح کرنا ہے، یہاں تک کہ طے یہ پایا کہ اس گائے کی کھال کے اندر سونے کو بھرا جائے گا اور جتنا سونا اس کی کھال کے اندر آئے گا وہ اس گائے کی قیمت قرار پائے گی۔ اس طریقے سے اللہ کے اس نیک بندے کی اولاد، اس کے بچے کے لیے آئندہ مستقبل کا سامان بھی فراہم ہوا۔ یہاں پہ یہودیوں نے ایک بات کہی کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں جو بات بتائی گئی ہے ہم اس کے اوپر ہدایت یافتہ ہوں گے، اسی کو لے کر چلیں گے۔ تو مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہودی انشاءاللہ کا لفظ نہ بولتے تو وہ کبھی بھی اس گائے کو پا نہ سکتے تھے، اور ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ ہم نے مستقبل کے واقعات کو منسوب کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، انشاءاللہ ہم کل وہاں جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا یہ منصوبہ جات ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان منصوبوں کو اور ان کاموں کو تکمیل تک سر انجام دیتا بھی ہے۔ گائے کو ذبح کیا گیا، ایک مخصوص حصے کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا، مقتول زندہ ہوا، زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی، اور نشاندہی کرنے کے بعد دوبارہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور پھر جب مقتول نے قاتل کی نشاندہی کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قاتل کو اس کے قتل کی سزا دی۔ وہ ایک تھا، زیادہ تھے، جتنے بھی وہ قاتل تھے ان کو ان کے قتل کی سزا ملی۔ اور چونکہ یہ واقعہ یہودیوں کی عادت کو، ان کے مزاج کو، ان کے سوالات کے بیان کرنے کے عمل کو، ہر بات کی تہ میں پہنچنے کو، اور ہر بات کے اندر جو ہے نا بلا مقصد سوال کرنے کو بیان کرتا ہے، اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا گیا، اور اس قصے کی مناسبت سے ہی سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی حکمت الہیہ جو ہے وہ ظاہر کی گئی کہ اللہ چاہے تو ایک گائے سے بھی سچ جو ہے اگلوا سکتا ہے، ایک خاص جو ہے وہ ماحول کریٹ کر دیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی غائبانہ طریقے سے جو ہے مدد جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو اور ان کے اوپر خصوصی انعامات کا نزول فرماتا ہے، اور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان بندوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لوٹتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد پروگرام اسلام نظام حیات میں حاضر ہے فاروق الحسینی۔ موضوع گفتگو ہے سورۃ البقرہ۔ علامہ راغب حسین نعیمی صاحب سے التماس ہے کہ اس سورہ میں ہاروت ماروت کا ذکر ہے اور جادو کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں جادو کی کیا حقیقت ہے، اس کو کیسے ثابت کریں گے آپ؟ جادوگر اپنے جادو کی بنا پر جھوٹ کو سچ کر دکھاتے، حقیقت کو نگاہوں سے ہوجل کر کے کوئی اور چیز نگاہوں کے سامنے لے آتے۔ ٹھیک۔ اس جادوگری کی بنیاد کے اوپر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ قرآن بنی اسرائیل کے اس وہم کو اور اس خیال کو رد کرتا ہوا فرماتا ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حکومت کی۔ البتہ یہ شیاطین تھے جو ان علاقوں میں موجود تھے، جو جادوگروں کے لباس میں تھے، جادوگر بن کے لوگوں کو جادو سکھاتے، لوگوں کو جادو کے اعمال بتاتے، اور اس کے بعد وہ لوگ اس پہ عمل کرتے اور عمل کر کے اپنے آپ کو راہ حق سے بہت دور لے جاتے۔ ایسا جادو جس میں وہ الفاظ آ جائیں جو ایمان کو ختم کرنے والے ہیں، کفر کی طرف لے کر جانے والے ہیں، ان کلمات سے ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے، تو ان کلمات کی بنیاد پر کیا گیا، سیکھا گیا جادو اور کیا گیا عمل، یہ دونوں کے دونے اس آدمی کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیں گے۔
میاں بیوی میں جو اختلاف ہوتا ہے، جو جادو کے ذریعے ڈالا جاتا ہے، یہ بہت بری بات ہے. لیکن اگر کوئی میاں بیوی ناراض ہیں اور قرآن مجید کی آیات کے استعمال سے ان کے باہمی سمجھوتے کے لیے کیا جاتا ہے کوئی کام، تو وہ تو جائز ہوگا. اس کو آپ جادو نہیں کہتے، آپ وہ اس جادو کو کے دعا. زمرے میں نہیں آئے گا. جب آپ ایسے کلمات کو جو کہ ایمان پر مشتمل ہیں، قرآن کریم کی صحیح آیات پر مشتمل ہیں، اور انہیں صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور ان کے حق کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان منافرت کو ختم کرنا مقصود ہے، لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا مقصود ہے، ان میں افتراق کو ختم کر کے انہیں محبت اور یگانگت پیدا کرنی ہے، تو وہاں پہ جو بھی قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے وہ دعان پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. ہاروت اور ماروت کا قصہ، اس کے متعلق آپ کچھ؟ ہاروت و ماروت بھی اسی زمانے میں بابل میں، جو کہ عراق کا حصہ ہے، وہاں پہ ان کا نزول ہوا. فرشتے تھے اور وہ لوگوں کو جادو بھی سکھایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جادو سکھا تو رہے ہیں، تم نے اس پہ عمل نہیں کرنا. ہاروت و ماروت کے حوالے سے بہت طویل قصہ تفاسیر کے اندر درج ہیں، اور اس میں اسرائیلی روایات بھی آ گئی ہیں، لیکن اس میں ہم یہی کہیں گے کہ جتنا ان کو حکم دیا گیا انہوں نے اتنا عمل کیا، اور انہوں نے اتنا اس سحر کو سکھایا جو کہ غیر منافی ایمان کلمات پر مشتمل تھا. اللہ پاک کی مختلف صفات کا ذکر کیا گیا ہے، ذاتی صفات کا، اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا یہاں پہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا. سب سے بہترین صفت جو اللہ کے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بدی ہے. بدی کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے عدم سے وجود میں لانے والا ہے. اگر ایک آدمی مادے سے عدم کو وجود میں لے کے آتا ہے تو وہ بدی نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ بدی ہے. اس نے بغیر، اس کے لفظی معنی جو پیدا کرنے والا ہوگا، نیا پیدا کرنے والا، ایک نئی چیز کا اظہار فرمانے والا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو پیدا فرما رہا ہے کہ جس کے لیے کوئی مادہ نہیں ہے، عدم سے وجود میں، نہ ہونے سے وجود میں ہے، بالکل خلا، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اللہ کے حکم کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جائے، ہو جاتی ہے. یہ معنی بدی کا نکلتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو کسی بھی ذات میں نہیں پائی جاتی. اللہ خالق ہے، بہت سے مزاجی خالق بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مثلاً مائیں بچوں کی پیدائش کرتی ہیں، وہ خالق بنتی ہیں، تخلیق ہوتی ہے، لیکن وہ مزاجی معنی ہے. والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں، مزاجی معنی میں ہم انہیں رب کہہ دیتے ہیں. یہ علامہ صاحب یہ ہونے سے ہوتے ہیں نا، وہ نہ ہونے سے ہونا، اس کی جو یہ ہونے سے ہے، اور وہ نہ ہونے سے، عدم سے وہ وجود میں لانے والے کو بدی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. شہداء کا ذکر آیا ہے علامہ صاحب اس سورہ مبارکہ میں. شہید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دیتا ہے، اپنے خون کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے دین کے لیے اس کے اوپر ہی نچھاور کر دی جائے. اور جو شہید ہوتا ہے اسے اس بات کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ مجھے بار بار زندگی دی جائے، میں بار بار میدان عمل میں نکلوں، جہاد کروں، اور پھر میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، اور میں دوبارہ پھر اللہ کے حضور پیش کروں، وہاں پہ دیدار سے مشرف کرایا جاؤں، اس کے بعد پھر مجھے زندگی عطا کی جائے. جو شہید کی ایک زندگی اس ظاہری زندگی کی طرح ہم قیاس نہیں کر پاتے ہیں. ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ جی ہم لوگ زندہ ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہید کے اوپر اپنا ایک خاص انعام و اکرام ہوتا ہے. شہداء کی ارواح کو سبز پرندوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس فضائے بسیط میں پرواز کرتی ہیں، انہیں جنت کے میوے پیش کیے جاتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا وجود ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان کے حوالے سے ہمیں احکامات ملتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا وہی حکم کہ شہید جو ہیں زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے.
وہ اپنے اللہ کے ہاں سے رزق بھی کھاتے رزق بھی ہیں، کھاتے لیکن ہیں، تمہارے گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی، کہ اور ان مردہ گمان بھی نہیں کرنا، جی ان قرآن کو مجید مردہ کا یہ گمان حکم بھی ہے۔ نہیں کرنا ہے۔ ماشاء پھر یہاں پہ شہید کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہے کہ حقیقتاً شہید وہ ہوتا ہے جو کہ میدان جنگ میں جی دشمن کے آلے کے ساتھ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ زخمی ہو جائے، شہادت کو پا لے، صحیح، کہ اسی جگہ پہ اسے شہادت کا منصب فائز ہو گیا، صحیح، یا اتنا وقت نہیں گزرا کہ اس کے لیے دوائی کا اہتمام ہو سکے، صحیح، اس کے لیے خوراک کا اہتمام ہو سکے، اور وہ اسی زخموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گیا، تو صحیح، اسے ہم شہید حکمی اسے ہم حقیقی شہید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہیں، سوالات بھی بہت سارے اٹھتے ہیں ذہن میں، لیکن وقت کے دامن میں بہت تنگی ہے، اس بات کے ساتھ کہ 1996 میں 1996 میں احمد دیداد صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ سبھی کتابیں جو ہیں تبدیلی کا شکار ہوئیں سوائے قرآن کے، تو جرمنی والوں نے 21,000 سے زیادہ قرآن مجید کے پرانے سے پرانے نسخے جو ہیں وہ اکٹھے کیے، کمپیوٹر میں فیڈ کیا اور چیک کرنے لگے کہ کیا قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہے یا نہیں، تو وہ انگشت بدنداں رہ گئے کہ 21,000 سے زیادہ نسخوں میں کوئی ایک بھی تبدیلی انہیں نہیں ملی، اور کیسے مل سکتی تھی کہ قرآن کا محافظ خود اللہ پاک ہے۔ پروگرام اسلام نظام حیات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ حضرت علامہ راغب حسین نعیمی صاحب کے ساتھ اپنے میزبان فاروق احمد الحسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔